بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ریکارڈنگ کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 146، اور عنوان ہے باب ما جاء فی الوضوء ثلاثا ثلاثا، وضو میں اعضاء کو تین تین دفعہ دھونے متعلق روایات۔ حدیث نمبر ہے 49۔ حماد عن ابی حنیفة عن خالد بن علقمة عن عبد خیر عن علی بن ابی طالب انه توضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح رأسه وغسل قدميه وقال هذا وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت عبد خیر سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے وضو فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تین دفعہ اپنی ہتھیلیوں کو دھویا، تین دفعہ کلی کی، تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا، تین دفعہ اپنے چہرے اور کلائیوں کو دھویا اور سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں قدموں کو دھویا اور فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ حدیث کی شرح، یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ تین بار دھوئے، پھر تین بار کلی فرمائی، پھر تین بار ناک میں پانی چڑھایا، پھر تین بار چہرہ مبارک دھویا اور اپنی کلائیوں کو تین بار دھویا اور سر کا مسح کیا اور اپنے پاؤں بھی تین بار دھوئے اور فرمایا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل اگلی احادیث کی شرح میں آ رہی ہے۔ ابو الاحمد غفر لہ، اور حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 572۔ حدیث نمبر 50۔ ابو حنیفة عن خالد عن عبد خیر عن علی انه دعا بماء فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا وغسل قدميه ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وفي رواية عن خالد عن عبد خیر عن علی انه دعا بماء فغسل كفيه ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة وغسل قدميه ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کاملا۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت عبد خیر سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا تو تین دفعہ آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو دھویا، تین دفعہ کلی کی، تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا، تین دفعہ اپنے چہرے اور کلائیوں کو دھویا، تین دفعہ سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں قدموں کو تین دفعہ دھویا اور فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبد خیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا تو تین دفعہ آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو دھویا، تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا، تین دفعہ اپنے چہرے اور کلائیوں کو دھویا، ایک دفعہ سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں قدموں کو تین دفعہ دھویا اور فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل وضو ہے۔ وفي رواية أنه دعا بماء فأتي بإناء فيه ماء وطست ثم قال عبد خير ونحن ننظر إليه فأخذ بيده اليمنى الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم غسل يديه 3 مرات ثم أدخل يده اليمنى الإناء
فملأ يده ومضمض واستنشق، فعل هذا 3 مرات، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده إلى المرافق 3 مرات، ثم أخذ الماء بيده ثم مسح بها رأسه مرة واحدة، ثم غسل قدميه 3، ثم غرف بكفه فشرب منه، ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره۔ حدیث کا ترجمہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانی طلب کیا تو آپ کی خدمت میں پانی کا برتن اور طشت پیش کیا گیا۔ حضرت عبدالخیر کا بیان ہے کہ ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے برتن پکڑا اور اسے الٹا کر کے اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالا، 3 بار ہاتھ دھوئے، دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا، چلو لے کر کلی کی، ناک میں 3 بار پانی ڈالا، چہرہ 3 بار دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 3 بار دھوئے، ہاتھ میں چلو لے کر 1 بار اپنے سر کا مسح کیا اور پھر 3 بار اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر 1 چلو پانی لے کر نوش کیا اور فرمایا: جو شخص پسند کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ وفي رواية أنه دعا بماء فغسل كفيه 3 ومضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3 ثم أخذ ماء في كفه فصبه على صلعته ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا۔ حدیث کا ترجمہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا، 3 بار کلی کی، ناک میں 3 بار پانی ڈالا، چہرہ 3 بار دھویا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئے، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لے کر تالو پر ڈالا اور فرمایا: جو شخص پسند کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ وفي رواية عن علي أنه توضأ 3 وقال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن محمد بن يعقوب يعني به من روى عن أبي حنيفة في هذا الحديث عن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3 على أنه وضع يده على يافوخه ثم مد يديه إلى مؤخر رأسه ثم إلى مقدم رأسه فجعل ذلك 3 مرات، وإنما ذلك مرة واحدة لأنه لم يباين يده ولا أخذ الماء 3 مرات، فهو كمن جعل الماء في كفه ثم مده إلى كوعه. ألا ترى أنه بين في الأحاديث التي روي عنه وهم الجارود ابن زيد وخارجة بن مصعب وأسد بن عمر أن المسح كان مرة واحدة، وبين أن معناه ما ذكرنا. قال: وقد روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة على هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3، منهم عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. قال البيهقي: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان تكرار المسح، إلا أنه مع خلاف الحفاظ ليس بحجة عند أهل العلم، فهل كان معناه إلا على ما ذكرنا؟ فمن جعل أبا حنيفة غالطا في رواية المسح 3 فقد وهم، وكان هو بالغلط أولى وأخلق. وقد غلط شعبة في هذا الحديث غلطا فاحشا عند الجميع، وهو رواية هذا الحديث عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي، فصحف الاسمين في إسناده فقال بدل خالد مالك وبدل علقمة عرفطة،
ولو كان هذا الغلط من أبي حنيفة لنسبوه إلى الجهالة وقلة المعرفة ولأخرجوه من الدين وهذا من قلة الورع واتباع الهوى۔ حدیث کا ترجمہ۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعضائے وضو تین مرتبہ دھوئے اور فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح 3 بار اس انداز سے فرمایا کہ اپنا دست اقدس اپنی پیشانی مبارک پر رکھ کے سر کے نیچے کھینچ لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کی طرف کھینچا، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کیا۔ یہ بات درست نہیں کیونکہ سر کا مسح 1 بار ہے، اس لیے کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک سر سے الگ ہوا اور نہ آپ نے 3 بار نیا پانی لیا۔ تو یہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص اپنی ہتھیلی میں پانی لے کر انگوٹھے کی جڑ تک پہنچا دے۔ حضرت جارود بن زید، حضرت خارجہ بن مصعب اور حضرت اسد بن عمر رضی اللہ عنہم کی روایات ملاحظہ فرمائیں، جن میں مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سر کا 1 بار مسح کیا تھا۔ ان کے مقابل 3 بار سر کا مسح کرنے والی روایت کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے؟ امام اعظم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل ہیں، روایات سے سر کا مسح 3 بار کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اس کی بابت امام بیہقی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت غریب طریقے سے بیان ہوئی ہے اور یہ روایت حفاظ حدیث کی روایت سے متصادم بھی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک حجت نہیں۔ سر کے مسح سے مراد وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کر دیا۔ 3 بار سر کا مسح والی روایت کو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنے والوں نے خود غلطی کی ہے۔ البتہ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی یہ سرزد ہوئی جو تمام محدثین نے تسلیم کی ہے کہ وہ اس حدیث کی سند کو یوں بیان کیا عن مالک بن عرطفۃ عن خیر عن علی۔ ان سے اس سند میں 2 طرح کی غلطیاں ہوئیں، خالد کی بجائے مالک بیان کر دیا اور علقمہ کی جگہ عرطفہ کہہ دیا۔ اگر یہ غلطی امام اعظم رحمۃ اللہ سے واقع ہوتی تو یہی لوگ آپ کو حدیث کے حوالے سے جاہل بلکہ دین سے خارج ہونے تک کا طعنہ دیتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں یعنی جو معترضین ہیں، ان لوگوں کی تقوی میں کمی اور خواہش نفسانی کی پیروی کا پہل ہے۔ حدیث کی شرح۔ اس حدیث میں بیان ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا تو اس میں سے اپنے ہاتھوں کے پینچوں تک 3 بار دھویا، پھر 3 بار کلی فرمائی، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھایا، یعنی کلی کے لیے علیحدہ پانی اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے علیحدہ پانی لیا، پھر 3 بار چہرہ مبارک دھویا اور اپنی کلائیوں کوہنیوں تک کو 3 بار دھویا اور سر کا مسح بھی 3 بار کیا، جیسا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں 3 سے مراد 3 اوقات ہو تاکہ یہ حدیث اس صحیح حدیث کے مطابق ہو جائے جس میں 1 بار مسح کا ذکر ہے اور جو متعدد روایات سے مروی ہے، اور اپنے پاؤں بھی 3 بار دھوئے اور فرمایا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو فرماتے تھے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 442۔ حدیث نمبر 51۔ ابو حنیفة عن عطاء عن حمران مولى عثمان ان عثمان توضأ 3 وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت حمران جو حضرت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے 3 دفعہ وضو میں اعضاء کو دھویا
اور فرمایا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ حدیث کی شرح۔ یہ حدیث ماقبل احادیث کے ہم معنی ہے۔ اس میں جو ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے مزید شرح کی ہے صرف وہی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 3 بار اپنے ہاتھ کونیوں تک دھوئے۔ اس میں اہل تشیع کا رد ہے جنہوں نے اس بارے میں احادیث کو بدل ڈالا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو سے فارغ ہو کر وضو کے بچے ہوئے پانی سے 1 چلو لیا اور پیا۔ پھر فرمایا کہ جو پسند کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دیکھے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 444۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 3 بار کیا۔ وہ اس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر کے اگلے حصے پر رکھا، پھر اس کو سر کے پچھلے حصے کی طرف لے گئے، پھر آگے لائے، یعنی آپ نے ایک صورت میں 3 بار ہاتھ پھیرا تو یہ تو حقیقتاً ایک ہی بار مسح بنتا ہے۔ آپ کا 3 بار ہاتھ پھیرنا تو استیعاب کے لیے تھا، اور اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سر کے اگلے حصے پر رکھے، پھر ان کو پیچھے لے گئے، پھر دائیں ہاتھ کو دائیں جانب اور بائیں ہاتھ کو بائیں جانب سے آگے لائے تو دیکھنے والے نے اس کو 3 بار گمان کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سر کے اگلے حصے پر رکھا ہو اور اس کے ساتھ سر کا مسح کیا ہو، پھر اسی کے ساتھ دائیں جانب کا پھر بائیں جانب کا مسح کیا ہو تو دیکھنے والے نے اس کو 3 بار گمان کیا ہو۔ مسح میں ایسا فاصلہ نقصان دہ نہیں کیونکہ یہ ملانے کے ہی حکم میں ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 446۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت سے یہی لفظ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح 3 بار کیا۔ ان میں سے حضرت عثمان، ابن مسعود اور حضرت علی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسح کے بارے میں مکرر روایات ہیں، لیکن وہ غریب ہونے کی وجہ سے اہل علم کے نزدیک حجہ نہیں، اور مزید اس بارے میں اوپر متن میں اس کا جواب ہو چکا ہے۔ فقہی مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ مسئلہ نمبر 2، کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، عمامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں۔ ہاں، اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا واپس لائے اور کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے۔ یہاں پر یہ عنوان کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید آنے والی ریکارڈنگ میں مکمل کریں گے۔